ایک انسان ہوں. اب یہ بولے کب بولے کیا بولوں؟ جو بول رہا ہے میں نے کیسٹوں میں جا کے دیکھ رہا ہوں. ایسے بیٹھے ہیں بس تسبیح پڑھ رہے ہیں، سوچ رہے ہیں. تو اور بھی کام ہو گئے تھے تو تسبیح پڑھنی یہی سوچ رہے، یہی کام رہ گیا دنیا میں، بس تسبیح پڑھو، بس بیٹھے رہو داڑیاں بتا کے. مجھ سے بڑھاؤ پھرو، دیکھو دنیا میں چہل پہل کیا ہو رہا ہے، عیش کرو. ڈیئر مائی ڈارلنگ، ماڈرن جینٹل مین، ہیرو زیرو. خبریں سنو جا کے کہ اب کیا ہے ہم. میری مرضی بولو، میری مرضی نہ بولے. آپ مجھ پر حکومت کرنا چاہتے، دبانا چاہتے. پاگل آدمی بیٹھا ہوا، نہ اس نے ڈگری لی، نہ اس نے سوچا کہ بنگلے بڑے اچھے ہوتے ہیں، ڈگری اچھی ہوتی ہیں، کوئی پارٹی میں نام آ جائے، ٹیلی ویژن میں نام آ جائے، اخبار میں نام آ جائے، کسی طرح آقا کے غلاموں میں نام آ جائے. بس اس انتظار میں بیٹھا رہے گا. انتظار باقی جب تک انشاءاللہ سانس باقی. ہم یہ سوچ میں بیٹھے ہیں، اور یہ سوچ ایسی ہے تو کو جا من کو جا، لیکن ڈٹے ہوئے ہیں. اس دے در مریے ویکھے یا نہ ویکھے. تمہاری اور رستے بہت ہیں، ہمارے رستے سب ختم ہو گئے ہیں. ایسے بیٹھنا ہے مجھے، میری سر آنکھوں پہ بیٹھ. اب یہ کب بولے گا، کیا بولے گا؟ یہ وہی بولے گا جو نکلے گا منہ سے. ہاں تو وہ کیسٹوں میں بھرا ہوا، اسی تھوڑی دیر بعد کہہ دیتے جس نے جانا ہے، کچھ کام ہے. محبت سے دیکھنے آج دیکھ لیا، شکلوں کا فرق ہوتا ہے، باقی میں سب انسان ہیں. اور حضرت اللہ جس کو دے دے تو بغیر کسی وسیلے کے بھی دے، جیسے نبی کو بھی نہیں دیکھا، کسی بزرگ کو بھی نہیں دیکھا، اس کا دل اچھے کاموں کو کرتا، اچھے کاموں کو کرتا. دوسرے کام اس کو اچھے نہیں لگتے، رحمت والے کام اچھے لگتے. اور بعض بزرگوں کی اولاد ہو کر کافروں والے کام کیے. یہ اللہ تعالیٰ کی تقدیر ہے. اس میں بولنا بہت بڑا ظلم ہے اور اپنے آپ کو گمراہ کرنا. یہ سب پہلے ہو چکا ہے، وہ ہو رہا ہے. آقا جی کہتے رفعت الاقلام، کلمیں اٹھ چکی ہیں لکھ کر. رفعت الاقلام، کلمیں اٹھ چکی ہیں، جو کاغذ پہ لکھا گیا وہ خشک ہو چکا ہے. آپ نے کیا سننا، میں آپ کو کیا سنوں. جو میرا مزاج ہوگا، میرے مزاج کے نکلیں گے آستے آستے. اور جن کو مزاج پہ لانا ہے اس کو پھر وقت لگے گا، ایک دم تو آئے گا نہیں. اس کو وقت لگے گا، تھوڑا آئے بیٹھے جائے، تھوڑا آئے بیٹھے جائے. پھر اس کو جیسے آدمی کی صحبت تھوڑا تھوڑا بیٹھتا ہے، پھر ہو ہی جاتا ہے. چوروں کے ساتھ چور، موروں کے ساتھ مور، آستے آستے ایسی صحبت. تو خدا رسول کی صحبت جو جس کا بھی اثر ہوتا ہے، بیٹھتے بیٹھتے انسان کو خدا رسول سے محبت پیدا ہو جاتی ہے. پھر وہ دوسرے کام کم کرتا ہے، خدا رسول کی محبت کے ایمان کے کام زیادہ کرتا ہے. اور جو وہ کام وقت پہ ہوتا ہے اس کا مناسبت ہوتی ہے، جوانی میں ہوتا ہے. اس خدا پر جوان ہے، کھینچتے رہتے تھوڑا تھوڑا، لیکن اتنا بھی نہیں کھینچتے کو تنگ آ جائے. جتنے کسی کی استطاعت ہے، قوت ہے، اتنا اس کو چلاتے ہیں. اب اس کو زبردستی بٹھائیں، زبردستی زیادہ بٹھائیں، اور اتنا اس پر بول ڈالے. وہ جو 4 رکعتیں پڑھتا تھا وہ بھی چھوڑ دیا، وہی 100 رکعتیں پڑھ. آگے 2 گھنٹے بیٹھ یہاں، فلم بھی نہ دیکھ، بازار میں بھی نہ جا، شیطان کی جگہ ہوتی ہے. حدیث میں آتا ہے کہ بدترین جگہ بازار ہے، بہترین جگہ مسجد ہے. یہ ساری چیزیں ایک دم ڈال دی ہیں تو وہ تو بھاگ ہی جائے گا، مریض جائے. آستے آستے اچھا ہوتا ہے. ایک دم تو 5 وقت کی نماز پڑھ، تو داڑھی بھی پوری رکھ دی تو بھاگ جائے گا. تھوڑا تھوڑا چلا جائے، تھوڑا سبق، پھر تھوڑا سبق، پھر آستے آستے.
اگر خدا نے رحمت کی نظر دل پر ڈال دی، بس اس کو خدا رسول کے سوا کچھ نہیں چاہیے. مانتا تو ہے، اس دل کو کون کھولے؟ دل پر تالے ہوتے ہیں، کفر ہوتا ہے. کوئی بولتا ہے نماز اچھی نہیں ہے، کوئی بولتا ہے اچھا کام، وہ کہتا ہے اچھے ہیں لیکن میرے سے نہیں ہوتا، تم ہی کرو. مجھے کوئی بدماش دوست ملے، میں بدماشی کروں. ہاں ایسے بڑے خوش ہوتے ہیں. گالی دینا، کسی کو قتل کرنا، کسی کو چھیڑنا، لڑکیوں کو چھیڑنا، ایسے ہی وہ پنجابی کہتے ہیں پنگا لینا. اس کا کام یہ ہے. اس کو نہیں، اس کو پتہ ہے لیکن کرے گا ایسے. اس لیے کہ لا اکراہ فی الدین، دین میں زبردستی مت کرو. اسی میں کہتے ہیں جو آ گیا نا بسم اللہ کر کے ایسی جگہ، اتنا ہی بہت ہے. ایک تسبیح پڑھ لے اچھا، پھر خدا رحمت کرے آتے رہیں گے. اس ڈر کی وجہ سے ہم آپ کو کہتے ہیں، جس کی وجہ یہ نہیں کہ اللہ کی قسم دل میں نفرت ہے، میں چاہتا نہیں. میں سے رات دن بیٹھے مجھے کیا چاہیے، لیکن مجھے پتہ ہے شوق سے آئے وہ شوق باقی رہے، وہ شوق ختم نہ ہو. تو تھوڑا تھوڑا آپ دھوتے جاؤ. جب دل لگ جائے گا پھر وہ اور بات ہو جائے گی. ہاں پھر اس کی خط آئیں گے، میں یہ نفل پڑھتا ہوں، میں یہ دعا پڑھتا ہوں، میں سے یہ غلطیاں ہوئی ہیں، خدا معاف کرے، آئندہ میں بچ جاؤں. پھر مریض چاہتا اپنا علاج کرے. مریض خود چمٹتا ہے ڈاکٹر کو، لیکن ظاہری مریض کا تو سب کو پتہ ہے، اس مرض میں تو سب انسان احتیاط کرتا ہے ڈاکٹر. لیکن جو اندر کی مرضیں، باتیں، ایمان کا جانا اور گناہوں میں ہمیشہ رہنا، گناہوں سے نکلنے کی کوشش نہ کرنا، ہاں جی، اس حالت میں مرنا، خدا سے یہ تو بہت بری حالت ہے. تو پھر اس کو پہلے ذہن بنایا جائے گا، پھر اس کو آسے سے لگایا جائے گا، پھر آسے آسے اس کو پھل کھائے گا، اس کو پھل کا پتہ چلے گا. تو اس چیز کو ایک وقت لگتا ہے، جلدی نہیں ہوتا ہے. اب میں آپ کو کچھ کہوں یا نہ کہوں وہ آپ کو پتہ ہی ہے، لیکن جیسے دیکھو اس کے کیا کہتا ہے، کیا اس کی مشن ہے، کیا ایسے سوچ میں آتے ہیں. آپ کو پتہ نماز کیا کہے گا، اس کی شکل بتا رہی ہے. ایک ایک تسبیح پڑھو، عنایت خان نہیں کرے گا. اور دوسرا کچھ انسان کے اپنے اندر چھپی ہوتی چیزیں چھپاتا بتاتا نہیں. میرا مطلب ہے مسئلہ میں نے اسے حل کرانا ہے. جو بھی بات کہے گا چاہے میں کروں نہ کروں، یہ کہے گا میں مان جاؤں گا، ہاں ٹھیک ہے آپ سے کر. پھر آستے سے کہیں گے شیخ صاحب میرا ایک مسئلہ آ گیا، چکر بعد پھر آستے سے سر گا آپ کا بڑا احسان ہوگا. ہاں ایسے کرتے پتہ ہے مجھے گھیریں گے، پھر آسے میری موافقت کریں گے، ہر معاملے میں تھوڑی جی کرے تاکہ وہ اپنا مسئلہ نکال لے. کوئی اس کا مسئلہ پریشانی ہے، رزق کی تنگی ہے، یا کسی لڑکی کے پیچھے لگا ہوا ہے، ہاں جی، یا کوئی جھگڑے ہیں قتل کیس کے، تو اللہ سب قتل بھی معاف کر دیتا ہے. لیکن اس کا طریقہ ہوتا ہے خدا سے رحمت لینے کا. تو پھر طریقہ ایسے بتا دیتے نہ کسی کو نہیں کرتے. اس کے ساتھ سے وہ کہتے ہیں آئندہ ایسی مصیبتیں نہ آئیں تو بچے. شیطان انسان کا دشمن ہے، نفس انسان کا دشمن ہے. تو بس یہی دشمن دیکھتے ہیں جو تجھے دکھتے ہیں، جو اندر خفیہ دشمن، اس کا بھی خیال کر. یہ دین دنیا سب برباد کر دیتے ہیں شیطان اور نفس. اس نے آدم علیہ السلام کو شیطان نے دھوکہ دیا. اور نفس ایسی مصیبت ہے کہ 70 شیطان ایک طرف، نفس ایک طرف. نفس خدا کی بات نہیں مانتا ہے. خدا جب نفس کو پیدا کیا کہ بتا میں کون ہوں، تو اولیاء اللہ کہتے ہیں نفس نے کہا تو بھی بتا میں کون ہوں. اس میں انانیت ہے. پھر کہتے ہیں اللہ تعالیٰ نے 1000 سال اس کو بھوکا رکھا. 1000 سال کی بھوک کے بعد بولا کہ میں تجھے مانتا ہوں تو اللہ. دیکھتے نماز اللہ کی ہوتی. کسی کو اگر سختی سے کہو ایسے کہو، ایک دفعہ سن دوبارہ یار تم کو کیا ہے نماز، ان کو پتہ ہے نماز، تم جاؤ پڑھو نا. انانیت، اللہ کے حکم کے آگے جھکنا نہیں چاہتا. یہ چیز بہت بڑی مصیبت ہے انسان کے اندر. یہ پھر اللہ تعالیٰ جس کو جھکانا چاہتا ہے جھکا لیتا ہے، لیکن اللہ نہیں چاہتا جھکائے کسی کو ڈنڈے سے مار کوٹ کے. اللہ تعالیٰ چاہتا ہے پیار سے جھکایا جائے، محبت سے. اسی کا کسی سے بات کرو، رستے پہ لاؤ. قرآن میں ہے ادعو الی سبیل ربک بالحکمت والموعظۃ الحسنہ. اگر کوئی لاتے تو اسے بہت میٹھی طریقے سے بات کرو اور حکمت سے کرو کہ اس کی مزاج کو دیکھو، اس کو کیسے پیار سے لائے، سختی سے لائے.
تو اللہ تعالیٰ ڈنڈے سے نہیں جانا چاہتا، پیار سے جانا چاہتا. تو پھر پیار سے ایسے ہوگا، آہستہ آہستہ ہوگا. اور پیار کے طریقے، پیار پیدا ہو، آپ اس کو سچی ہمدردی دیں، سچا پیار دیں، اس کے سکھ دکھ میں شریک ہوں، اس کی کوئی مصیبت ہو دور کریں، وہ آپ سے جڑے گا. اسے پھر ان کے مسائل میں کچھ نہ کچھ دخل دیتے ہیں، گھریلو ہوں، باہر ہوں، جیسے ہوں. کچھ مسائل حل ہوتے ہیں، اس کے کچھ کو سکون نصیب ہوتا ہے، تو کہتے ہیں اس کی دوستی صحیح ہے، میرے گھر کے مسئلے بھی حل ہوئے ہیں، دوسرے بھی حل ہوئے ہیں، اور مصیبتیں بھی چلی ہیں، اور جو چیزیں میں چاہتا تھا حل نہ ہوں وہ بھی ہو رہی ہیں. پھر اس طریقے سے پھر نماز میں بھی لگ جاتا ہے، درود میں بھی لگ جاتا ہے کہ مجھے بڑے فائدے ہوئے ہیں. تو اس وجہ سے بڑے لمبے قصے ہیں، اس لیے میں کچھ بیمار بھی ہوں، کچھ بڑھاپا بھی ہے، اور کچھ یہ محبت سے چلانا چاہتا ہوں، سب کو زبردستی نہیں. اب ایک آیا دوسرے کو ساتھ کو لے کے آیا، وہ محبت سے آیا، دوسرا محبت سے نہیں آیا، اس کی وجہ سے آیا. اب وہ بیٹھے گا کہ یہ منحوس کدھر رہا، بٹ سن لیا نا، تینوں دیکھیں چل بیٹھا ہے، اب منہ پھنسا کے رکھے ہے. پھر تھوڑی دیر کے بعد کیسے کرے گا؟ پھر نہیں اٹھ سے پھکے گا، وہ کہے گا جا پھر. ہاں تو پھر ہم اسی لیے کہہ دیتے ہیں نا ہم تو پہلے کہ شوں شوں نہ کرے نا، شوں شوں کرنا. دیکھیے بولتے نہیں، کہاں لے آیا مجھ کو، ہم اس جگہ جاتے نہیں، اور چپ بیٹھے ہوں، بولتے نہیں، نماز پڑھ کے سلام پڑھ کے بیٹھے. بس ایک رکھا ہوا اعلان والا، بھائی جس کو ادھر ہے، جس کو یہ ہے، جس کو وہ ہے، ادھر نہیں دیے جاؤ. کیا عجیب بات سناتے نہیں، ادھر میں کچھ تسمیہ پوری کرتا ہوں، میری وہ عادت ہے، وہ پوری میں کرتا ہوں، پھر کچھ پڑھتا ہوں، پھر رہ جاتی ہیں. اور کچھ سکون سے رہتا ہوں، آزادی کا جسے جانا جائے، جس میں بیٹھے بیٹھے اس کے بعد وقت نہیں ملتا ہے، تو ساری محبت باتوں میں تو نہیں ہوتی، بیٹھنے بھی ہوتی، کسی کو بیٹھ گئے کافی ہے، ضروری نہیں ہے بات. تو میں دوبارہ آ نہیں سکتا ہوں، اٹھنے بیٹھنے میں کچھ اس عمر میں کچھ انسان کو سوچنا پڑتا ہے. تو میں کہتا ہوں ایک گھنٹہ عشاء کر کے ذرا بیٹھ جاؤں، عشاء پڑھ کے چلا جاؤں، پھر آ سکوں نہ آ سکوں. پھر سناؤ ان کو کچھ، یہ تو نہیں ٹلیں گے، تو بیٹھے ہوں ڈٹ کے بیٹھے ہوں.